بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں عمرہ کرنے کا آسان طریقہ ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عمرہ کو حج اصغر بھی کہتے ہیں، یعنی چھوٹا حج، اور قرآن و احادیث کے اندر اس کے فضائل ذکر ہوئے ہیں۔ سال میں کسی بھی وقت بندہ عمرہ کر سکتا ہے، سوائے 5 دنوں کے، یعنی کہ حج کے جو 5 دن ہیں 9 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک، ان 5 دنوں میں عمرہ ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی چاہے بندہ عمرہ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح عمرہ کہتے ہیں مخصوص طریقے سے بیت اللہ کی زیارت کی جائے، اور جس کو استطاعت ہے زندگی کے اندر ایک دفعہ عمرہ کرنا، یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے علاوہ بار بار اگر توفیق ہو تو یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ بہرحال عمرہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ میقات سے یا حل سے احرام باندھے۔ میقات یہ اطراف مکہ میں کچھ خاص جگہ مقرر ہیں، وہاں سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے۔ احرام کے بغیر آگے جانا یہ ناجائز ہے، احرام باندھ کر وہاں سے آگے جانا پڑے گا۔ تو میقات سے احرام باندھ کر باب السلام یا باب العمرہ یا کسی بھی گیٹ سے بیت اللہ شریف میں مسجد حرام میں داخل ہو جائے، اور آداب کا خیال کرتے ہوئے احرام کی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے، یعنی الطبا دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈال دے۔ جب پہلی بار کالی پٹی پر کھڑے ہو کر حجر اسود کا استلام کرے، یعنی کہ استلام کہتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینا یا ہاتھ لگانا یا ہاتھ سے اشارہ کرنا، جیسے بھی آسانی ہو، تو جو تلبیہ احرام باندھتے ہوئے اس نے شروع کیا تھا اب یہاں وہ بند کر دے۔ احرام باندھتے ہوئے تلبیہ اور نیت یہ فرض تھی، لیکن اب یہاں جب حجر اسود پہ اس نے استلام کر لیا تو اب تلبیہ پڑھنا بند کر لے۔ عمرے میں بہت سے لوگ تلبیہ جاری رکھتے ہیں، حالانکہ یہ خلاف شرع ہے۔ بہرحال تلبیہ بند کر لے اور طواف شروع کرے کعبہ کا۔ طواف کہتے ہیں 7 چکر لگانا کعبے کے ارد گرد۔ تو پہلے 3 چکر لگانا یہ فرض ہے، اور اس میں رمل یعنی تیز تیز پہلے 3 چکروں میں چلنا۔ اگر دشواری نہ ہو مردوں کے لیے جلدی جلدی شانہ ہلاتے ہوئے چلنا، اور اگر دشواری ہو تو پھر فرمایا اپنے حال پہ چلے۔ بہرحال طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر حجر اسود کی طرف استلام کرے۔ 2 رکعت نماز طواف کے بعد پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب حجر اسود کو دوسری دفعہ استلام کر کے یہ طواف جب مکمل کرتا ہے تو باب الصفا سے نکل کر حج کی طرح صفا مروہ کے درمیان سعی کرے۔ سعی کہتے ہیں 7 مخصوص چکر صفا مروہ کے درمیان لگانا، تو یہ واجب ہے۔ اب سعی کر کے یعنی 7 چکر صفا مروہ کے درمیان اس نے لگا دیے، تو اب یہ اپنی قیام گاہ دکان یا مروہ پہاڑی پر بال منڈوا دے یا کٹوا دے۔ بال منڈوانا یہ افضل ہے۔ آپ نے 3 دفعہ مغفرت اور رحمت کی دعا کی ان لوگوں کے لیے جو حج و عمرہ میں بال منڈواتے ہیں، اور 1 دفعہ کٹوانے والوں کے لیے، تو بہرحال منڈوانا بال یہ افضل ہے۔ اب اس کا عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کی پابندیاں اس سے ختم ہو گئی۔ سعی کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنا یہ مستحب ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہے۔
اور اسی طرح عمرہ کے اندر طواف وداع یعنی مکہ سے جب رخصت ہو رہا ہے اپنا حج عمرہ کر کے، تو حج کے اندر طواف وداع یہ واجب ہے، اور عمرہ کے اندر طواف وداع یہ افضل ہے۔ اگر کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن ثواب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ عمرہ میں بھی طواف وداع کرے۔ گویا کہ عمرہ کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میقات سے احرام باندھتے ہوئے اب جو ہے باب العمرہ سے یا کسی بھی دروازے سے مسجد حرام میں داخل ہو، اجتباء کرے یعنی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈال دے۔ اب یہ اپنا طواف شروع کر لے، اور طواف میں ابتدا کے اندر 3 چکروں میں رمل یعنی اکڑ کر شانہ ہلاتے ہوئے چلے۔ اب طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل واجب پڑھ کے حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے باب الصفا سے نکل کر سعی کرے، سعی کرنے کے ساتھ بال منڈوا لے، اس کا عمرہ ہو۔